اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آپ سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل تو جانتے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے اور کتنا طاقتور عمل ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اگر میری امت کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو کبھی بھی مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ عطا کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے بھی 19 ہی دروغہ ہیں جو ایک جہنمی کے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ تو جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت ان 19 دروغہ سے بھی حفاظت کرے گا اور جہنم سے بھی اللہ رب العزت بری فرما دیں گے، اور جو 19 دروغہ نے عذاب پہنچانا ہے ان سے بھی اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرما دیں گے۔ اگر ہمیں ایک بار توفیق ہو جاتی ہے پڑھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 4000 نیکیاں ملیں گی، 4000 اس کے گناہ معاف ہوں گے اور 4000 ہی اس کے درجات بلند ہوں گے۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ اس کے معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجات اس کے بلند ہوں گے۔ اور چوتھا انعام کیا ہے، اگر اس نے صبح کو پڑھا تو شام تک مر گیا تو وہ شہید کہلائے گا، اگر رات کو پڑھا اور رات میں مر گیا تو تب بھی وہ شہید ہی کہلائے گا۔ یعنی ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو آپ کو 4 انعامات ملیں گے، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجات بلند اور مقام شہادت۔ تو یہ میں نے مختصر سا تعارف کروایا ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کی فضیلت کیا ہے، اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں اور آپ کو کامیابی نہیں ہوتی تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اندر کے عمل کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میرے کرنے کے اندر کمی ہے، میرے ایمان اور میرے یقین کے اندر کمی ہے۔ اللہ والو، گھر میں مالی تنگ دستی ہو، گھر کے اندر جادو ہو، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں، گھر کے اندر کالی نظر ہو، کالی نظر کا وار چلا ہو، گھر کے اندر بے برکتی ہو، رزق کی بندش ہو، رشتوں کی بندش ہو، صحت کی بندش ہو، لا علاج بیماریوں نے ڈیرا ڈال لیا ہو، جس طرح میں نے کہا کہ رشتوں کی بندش ہے، بیٹیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں آ رہے، اس طرح بیٹے جو ہیں وہ پڑھ گئے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، کوئی روزگار نہیں مل رہا، بے روزگار ہیں، قرض ہے، ایک پریشانی جاتی نہیں دوسری آ جاتی ہے، یہ صورتحال ہو یا کوئی ایسی حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ حج عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، اسباب پیدا نہیں ہو رہے، باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں، آپ کا ویزا نہیں لگ رہا یا ویزا لگنے کے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، اسی طرح کوئی بھی ایسی حاجت ہے جو پوری ہی نہیں ہوتی، یا پھر کوئی بیماری ایسی لاحق ہو گئی ہے جسے ابھی بتایا کہ جادو ہو، کالی نظر کا سایہ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ختم ہوتے ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی لا علاج بیماری ہے،
تو اللہ والو یہ عمل صرف اور صرف ایک بار آپ نے کرنا ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس کرنا چاہوں گی کہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے 10 منٹ نکال کر اگر آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، ہو سکتا ہے آپ کی کسی ایک مصیبت کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت آپ کی پوری ہو جائے جو برسوں سے اٹکی ہوئی ہے۔ تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو یہ عمل صرف ایک دن کرنا ہے، ابھی کرو اور ابھی جھولیاں بھرو، چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی بات ہے، یعنی کہ فوراً نقد کا سودا ہے، ادھار نہیں ہے۔ ایک وقت کا یہ عمل ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آج اتوار ہے تو آپ عصر کی نماز پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھی ہے تو وہاں ہی بیٹھ جانا ہے، اور اگر گھر میں نماز پڑھی ہے تو وہیں بیٹھ جانا ہے، یعنی کہ وہاں سے اٹھنا نہیں ہے اور کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنی، تنہائی میں اکیلے بیٹھ جائیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے 3، 7، 5 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، یعنی کہ 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 9 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، تاک تعداد میں آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ دن کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، وقت کی قید ہے کہ یہ عمل بعد نماز عصر ہی کرنا ہے۔ اب آپ طریقہ سن لیں۔ اللہ والو آپ نے عصر کی نماز ادا کی اور 3 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل کرنا ہے اس مقصد کی پریشانی کی نیت کر لیں، ذہن میں تصور مضبوط کر لیں۔ اب آپ پڑھیں گے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی خلوص و اخلاص کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، توجہ اور انکساری کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے رہنا ہے۔ آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے کہ میں ایک بار پڑھ رہا ہوں تو مجھ پر اتنا کرم ہو رہا ہے، اور جو میرا رب مجھ پر اتنا کرم کر رہا ہے کیا وہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں کروا سکتا، میرے بچے کو نوکری نہیں لگوا سکتا، میرا جادو میری رجت ختم نہیں کر سکتا، میرے اوپر کالی نظر چلی ہے، رزق کی تنگی آ گئی ہے، کاروبار تباہ و برباد ہو گیا ہے، اللہ والو کیا اللہ اس کو بحال نہیں کر سکتا؟ یہ ساری باتیں جو میں بول رہی ہوں ان کو اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی آرام آرام سے چبا چبا کے آپ نے پڑھنا ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا، کوئی تعداد نہیں ہے پڑھنے کی، آرام آرام سے اپنے رحمان کو میں پکار رہا ہوں، میں رحیم کو پکار رہی ہوں، میرا رب رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، کریم بھی ہے۔ اللہ والو سنو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردے کو جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے، قبر میں پہلی رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، انجان جگہ ہوتی ہے، مردے کو سمجھ نہیں آتا، تو سب سے پہلے وہ اس رشتے کو آواز دیتا ہے جو دنیا میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب کوئی نہیں سنتا، اب بے بسی کا عالم ہے، اندر اندھیرا ہے، ڈر لگ رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، رو رہا ہے، ماں کو پکار رہا ہے، باپ کو پکار رہا ہے، کوئی بیٹی کو پکار رہا ہے، کوئی بیوی کو پکار رہا ہے، کوئی بیٹے کو پکار رہا ہے۔ کہاں دنیا میں میری ایک آواز کے اوپر لاکھوں لوگ حاضر ہو جاتے تھے، آج کوئی میری آواز سننے والا نہیں ہے۔ جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور فرشتہ آ کر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتہ اس کو یاد دلاتا ہے اللہ کے حکم سے تیرا رب رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ فرشتہ اس کو احساس دلاتا ہے، اس کو یاد کرواتا ہے کہ کسی نے تیری نہیں سننی، اس کوٹری کے اندر تو اس رحیم کو پکار۔ فرشتہ جب ہلکی آواز میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مردہ اس کے آخری لفظ کو پکڑ لیتا ہے، رحیم رحیم رحیم، یہ تو میرا رب ہے، میرا اللہ ہے،
ہے تو پھر بندہ کہتا ہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم اغثنی، یا رحیم اغثنی، اے رحم فرمانے والے میری مدد کر، اغثنی یا رحیم اغثنی یا رحیم، اے رحم کرنے والے درگزر کرنے والے میری مدد کو آ، میری مدد کر۔ تو رب کی مدد فوراً آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے بندے تو نے جتنی دیر پرائے لوگوں کو پکارتا رہا، تو شروع میں ہی مجھے رحیم کہہ لیتا تو میں تجھے یہ تکلیف ہونے ہی نہ دیتا۔ تو نے ایک بار مجھے کہا یا رحیم اغثنی، یا رحیم اغثنی، تو میں نے فوراً کہا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں۔ تو اللہ والو یہ ذات ہے رحمان کی، یہ ذات ہے رحیم کی۔ آپ نے اسی بات کو ذہن میں رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے تب تک جاری رکھیں جب تک نماز مغرب کا وقت نہ ہو جائے، یعنی کہ 1-2 منٹ رہ گئے ہوں اذان آنے میں، ابھی آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھنا، سجدے میں جا کر پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس کا ورد کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، یہاں تک کہ مغرب کی اذان آ جائے، آواز کانوں میں ٹکرا جائے۔ جیسے ہی اذان کی آواز شروع ہو آپ نے سجدے سے اٹھ جانا ہے اور ہاتھ اٹھا کے جو مانگنا ہے مانگ لینا، پھر آپ مانگتے جانا اور اللہ رب العزت آپ کو عطا فرماتے جائیں گے۔ اللہ والو یہ ایک ہی بار کرنے کا عمل ہے، اگر یقین کامل ہے تو ایک ہی بار کرنا پڑتا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے کرو گے اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائیں گے، اور اگر آپ نے یہ عمل کیا اور خدا نخواستہ کام نہیں بنا تو پھر جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا یہ عمل جاری رکھیں، پھر آپ چاہے روزانہ کریں یا ایک دن چھوڑ کر کریں، اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ 7 دن مسلسل کریں، 21 دن مسلسل کریں، جب تک وہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ اب خاص اور ضروری بات، اللہ والو اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو کیا ہم عصر کا انتظار کرتے رہیں گے؟ نہیں، اللہ والو جب حالت قرار ہو تو یہ عمل بعد نماز عصر، اور جب حالت فرار ہو یعنی ایمرجنسی ہو پھر کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ 1 تسبیح، 2 تسبیح، 4 تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھیں، یا پھر 313 بار پڑھیں، اور سجدے میں جا کر آپ 2-4 منٹ یا اللہ یا رحمان یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا کریم کا ورد کریں اور دعا کریں۔ یہ عمل آپ کو اگر ایمرجنسی پڑ جائے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گئے 2 طریقے، اب آپ کو جیسے ٹھیک لگے آپ کر لیں۔ اب تیسرا طریقہ، آپ کا کوئی مریض ہے، وہ اسپتال میں ہے، وہاں نہ آپ کے پاس وضو ہے نہ وہاں جائے نماز ہے، تو آپ وہاں کیسے کریں گے؟ اسی طرح کوئی تھانہ کچہری ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، گھر سے باہر ہے، تو پھر اللہ والو پھر نہ سجدے کی ضرورت ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ وضو کی قید ہے، بس اول و آخر درود ابراہیم پڑھیں اور 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد آنکھیں بند کر کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھتے جائیں۔ جب آپ پر کیفیت طاری ہو جائے تو میرے رب رحیم مجھے سن رہا ہے، دعا کریں کہ اے میرے رب رحیم، یا رب ذوالجلال والاکرام تو مجھے سن رہا ہے، یا تواب یا رحیم میں تجھ سے صدا کر رہا ہوں، تجھے آوازیں دے رہا ہوں، لبیک یا عبدی۔ تو جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو اللہ سے مانگ لینا، اللہ رب العزت اسی وقت جھولیاں بھر دے گا۔ یہ میں نے تینوں طریقے آپ کو بتا دیے ہیں اللہ والو۔ جس کے پاس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہتھیار ہو اسے کسی تعویذ دھاگے کی، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے لیے یہ عمل ہی کافی ہے۔ اللہ والو ایسا بہترین عمل، ایسا پاورفل اور طاقتور عمل
ہے کوئی آپ کے پاس جو آپ کریں اور آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں؟ اللہ والو، تین طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تین میں سے آپ کوئی بھی طریقہ آزما سکتے ہیں اس کا۔ یعنی کہ اگر حالت قرار ہے تو پھر آپ نے نماز عصر کا انتظار کرنا ہے اور عصر سے لے کے مغرب تک اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ یعنی کہ اول و آخر تعداد میں آپ نے 3، 5، 7، 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم چبا کر آپ نے کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرنا ہے۔ اللہ والو، جب مغرب کی اذان ہونے سے 10 منٹ 5 منٹ قبل آپ نے سجدے میں جانا ہے اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرتے جانا ہے۔ جیسے ہی اذان ہو آپ نے سجدے سے اٹھ جانا ہے۔ دوسری حالت میں آپ کو اگر کوئی ایمرجنسی پڑ گئی ہے تو اللہ والو، آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور پڑھتے جانا ہے، 1 تسبیح، 2 تسبیح، 3 تسبیح، 4 تسبیح، یا پھر 313 بار پڑھیں اور سجدے میں جا کر 1 یا 2 منٹ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرتے رہیں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی ایمرجنسی میں اسی وقت اللہ رب العزت کی غیب سے مدد آ جائے گی۔ تیسرا طریقہ، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ جائے نماز ہے، کوئی بھی ایسی چیز آپ کے پاس موجود نہیں، تو کوئی وضو کی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے وقت کی کسی بھی چیز کی، آپ نے اسی حالت میں اپنے رب کو یاد کرنا ہے اور اول آخر درود پاک پڑھ کر 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا رحمان یا رحیم یا کریم کو پکارنا ہے اور اپنی فریاد اس کے آگے رکھ دینی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیسے معجزات ہوتے ہیں، آپ اس تکلیف سے چند لمحوں میں کیسے باہر آتے ہیں۔ ایک بار اپنے رب کو پکاریں تو صحیح، اپنے رب کو بلائیں تو صحیح، رب سے مانگے تو صحیح، وہ عطا کرنے والی ذات ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ دینے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک بار اس کو پکارو تو صحیح۔ اللہ والو، بچوں کی طرح ضد کیا کرے اپنے رب کے سامنے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ والو مانگنا سیکھو، اپنے رب سے ضد کیا کرو کہ یا میرے اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں نے تیرے سے ہی لینا ہے، کیا تو نے مجھے یہ عطا نہیں کرنا، میری یہ فریاد پوری نہیں کرنی، کیا میری بچیوں کے رشتے نہیں ہونے، کیا میرے بیٹوں کو نوکری نہیں لگانی تو نے، یا پھر میرے گناہوں کو معاف نہیں کرنا، تو مجھے وہ در بتا جس در پہ میں جا کے معافی مانگوں اور مجھے معافی مل جائے۔ تو پھر دیکھنا کیسے رب کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی میری کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ تو اگر سمجھ آ گئی ہو تو میرے لیے بھی دعا میں ہاتھ ضرور اٹھائیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔